آیت کریمہ کے اندر اللہ کا ارشاد پاک سنو، بلا تمہید اپنی گفتگو عرض کرا، یا ایھا النبی، اے نبی، اور نبی زمانہ تو علماء کو سنے، اے غیب کی خبریں دینے والے، میرے محبوب، حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جڑے مومن تیرے محبوبہ غلام ہو گئے تھے تیرے لیے کافی۔ اور دوسرے میرے آقا کا فرمان میں عرض کی تھا، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، ان دو بندوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کی وجہ سے۔ میرے آقا نے دعا مانگی، اور دعا کے انداز دیکھو، الفاظ دیکھو، ایک منگیا دوئے نہیں منگے۔ اگر میرے آقا دوئے منگ لیندے دوئے مسلمان ہو گئے، منگے ہی ایک ہے، اور نال یہ بھی عرض کی تھی، یا اللہ جیڑا تے رب نو پسند ہے نہ تو چا میں عطا فرما۔ نبی اکرم علیہ السلام دعا پہ منگتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ حاضرین نے کس دور کے اندر دعا منگی، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، 6 سال گزر گئے، 7واں سال اعلان نبوت جا رہے، 39 بندے مسلمان ہوئے نے علی تک۔ اتنا مشکلات دا، اتنی تکلیفاں دا، چھپ چھپ کے اذاناں پڑھیاں جا رہی ہیں، چھپ چھپ کے نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں، اور جڑا بندہ سونے دا غلام بن ویندا ہے وہ بھی چھپ چھپ کے دسیندا ہے۔ دار ارقم دے اندر میرے آقا تشریف فرما نے ایک رات قبل دعا منگیے۔ ترمذی شریف دیاں چند احادیث میرے مسلمان بھائیو تواڈے گوش گزار کرنیاں، کچھ احادیث بخاری اور مسلم شریف دیاں پیش کرنیاں نے۔ میرے آقا دعا منگی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ علیہ علم حضرات تشریف فرماؤ اور فرماؤ، ساڑی عزت تاں بڑی سونے دے غلام بڑے ہم، ساڑیاں عزت اسلام دے نال نے، ساڑیاں عزتاں ساڑی شان و شوکت۔ آج اللہ دے گھر آیا، امید رکھ دیاں قبر دے اندر سونے دا دیدار ہوئے گا، امید رکھ دیاں میرے آقا کرم فرمان گے۔ اس ساریاں امیداں، اس ساریاں کرم نوازیاں سونے دا کرمہ پڑھن دے نال نصیب ہویاں نے۔ مرن تو بعد دنیا دعاوں پہ منگ دیے، یا اللہ اے کی عملہ اپنے کم ہونے فرمایا، میرے محبوب دا غلام ہے، کلمہ پڑھے قیامت تک تیرے کلمے دی پنشن بنا دیاں گا۔ ساریاں عزت اسلام دے نال نے، ہن سونے دی دعا تے اور فرماؤ، لوگاں نو عزت اسلام دے نال ملیاں، کچھ اللہ دے محبوب بندے نے جنہاں دے نال اسلام نو عزت ملی ہے۔ میں سونے دا فرمان پہ پڑھتا، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ حالانکہ اسلام دی عزت لئی خدا کافی ہے، اسلام دی عزت لئی میرے آقا کافی نہیں۔ اس عزت تو مراد اسلام دی شان و شوکت ہے، اس عزت تو مراد مسلمانہ دی کمزوری طاقت کے اندر میرے اللہ بدل دے، اور میرے آقا پہ فرمان دے، یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ یا اللہ دو نام ہے بے پیش کرے نا، یا عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، لیکن یا اللہ جڑا تن پسند ہے او دی مدد نال اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ راتی دعا منگی حضرت انس بن مالک ترمذی حدیث پاک دی حوالے نال عرض کر رہے ہوں، راتی دعا منگیے، اتنے مشکل حالات نے مسلمانہ تے، میں عرض کی تے اذان چھپ گئے، نماز چھپ گئے، کلمہ نبی پڑھنا چھپ گئے، 39 بندے مسلمان ہوئے نے۔ ایک حدیث پہ بھی لفظ ملتا ہے کہ عزت حضرت عمر فاروق انہاں ہستیاں جو نے جنہاں دے آن نال اسلام نو عزت ملی ہے۔ اور دوسری بات حاضرین، بے حب ہذین الرجلین
الرجلین یا اللہ جڑا انہاں دوہاں چو تن پسند ہے پہلا نام میرے آقا دی زبان جو حضرت عمر دا نکلے خدا نو یا پسند آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال اسلام نو شوکت ملی اسلام نو تمکنت ملی اسلام نو روب مل گیا حاضرین اگلی صبح حضرت انس بن مالک دی روایت دے مطابق اگلی صبح آپ تلوار لے کر نکلے ایک رات ہی گزری ہے مختلف روایت نہیں اس روایت دے پیش نظر آپ تلوار لے کر نکلے کسی پوچھے عمر کدھر چلے ہوں آپ کا جواب نکلے کفر نباشت اريد ان اقتل محمد میں سن کر آج رہے آج کوئی مسلمان ہو رہے آجاؤ مسلمان ہو رہے آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عمر دی زبان سے پہ نکلے میں اس نبی دا سر قلم کرن چلے ہوں کہ اس بندیا گئے عمر ادھر بعد جوانی پہلے پین دبین ہوئی دی حالت بھی کو بھی مسلمان ہو گئے دی حضرت عمر ننگی تلوار پین دے گھر پلٹ آئے نے پار کھڑے قرآن مجید کی تلاوت دی آواز سنی لیکن غضب و جنون و غضبناک حالت دے اندر دروازہ کھٹکایا قرآن مجید دی تلاوت بھی سن لئے کہ تو رات میرے آقا دے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے نے غضبناکی دی حالت تلوار ہاتھ دے اندر بین ہوئی تے حملہ کیتے بین چھڑان آئیے بین دے ہاتھ زخمی ہو گئے نے آپ پہ یہ فرمانین ایک کا جملہ قربان جائیں بین عمر دی ہوئے تو پھر جرت نہ ہوئے پھر غلامی مصطفیٰ دی آوے جرت پیسے نال نہیں ہوندی جرت منصب نال نہیں ہوندی خدا دی قسم جرت اس کے مصطفیٰ دے نال آندی جرت غلامی مصطفیٰ دے نال آندی حاضرین آپ دی بین پہ یہ کیڑا جملہ آنیاں عمر تم بڑا غضب کیتا ہے اے عمر تن بھول لگی ہے میں اپنی زبان دے اندر پہ ترجمہ کریں گے میں عمر دی بہنا جان دے سکتیاں لیکن کلمہ نبی نہ چھوڑ سکتی آپ پہ آدن بہن سنا تر صحیح اس حدیث پاک دی روح دنال آپ دی بہن بیانی عمر تیرا وجود پاک نے غسل کر گیا وضو کر گیا تاں ہاتھ لگن گیا اور آگ جس طبی قرآن مجید لکھے ہویا قربان جائیں اس تو بعد قرآن مجید دی آیت سنی سبح للہ ما فی السماوات یہ آیت پڑھی گئی نا جب اس لفظ اس آیت تک پہنچے نا آمنو باللہ ورسول ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس وقت میرے عمر دی دل دی حالت پلٹ گئی ہے آپ پیغانن من بھی اس نبی کو لے جاؤ ننگی تلوار دوسری روایت کے اندر ڈائریکٹ آپ تشریف لے گئے اللہ علیہ رسول جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم کے اندر تشریف فرما نے حالات میں کہ آپ دے گوش گزار کر دیتے ہیں حالات کیسے نے بڑے مشکل حالات کے اندر مسلمانہ دے شب و روز گزر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ ڈٹھے حضرت عمر میں حضرت کہہ رہے اس وقت صرف عمر سے ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں اور آپ بیرت کا ناکام اگر عمر غلط ارادے نہ آگا ہے تو میں اسے دی تلوار نال دا کم تمام کر دیا گا میرے آقا فرمایا نہیں آن دیو آپ پہ جانن اللہ کو راتی منگیا بھی ہے جدو حضرت عمر فاروق دروازے دے آئے نے امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے نے عمر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پوچھے عمر کمیں آیا اللہ اکبر ارادہ ہو رہا ہے لیکن جو ہی نگاہ چہرے مصطفیٰ تک پڑی نظر سوئے عمر گئی عمر سوئے نبی گئے نگاہ پڑی میرے آقا پوچھے عمر کمیں آیا تلوار گر گئی سونے تیرا غلام بنانا آیا وہ عمر جس کی
کی ہر ادا پہ شہدا سا کر، اس کی شان حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو حضرت عمر فاروق نے ایک جواب دیتا ہے، حضور دا غلام بنانا آیا، حضور دے قدمہ تے گرنا آیا، میرے آقا دے منہ چوں بے ساختہ نکلے اللہ اکبر۔ سمجھو اس دن پہلے دن نعرہ تکبیر لگ گئے اللہ اکبر، مکہ دی وادی گونج گئی۔ اور سو میرے مسلمان بھائیو، اللہ سب دے ایمان سلامت رکھے، اللہ ہوں اسلام لے آئے، کوئی صلاح کوئی مشورہ کوئی حالات عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد اذان بھی اعلانیہ ہوئے گی، نماز بھی اعلانیہ ہوئے گی،